آیت نمبر 42 سے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ آیت نمبر 42 سے ریکارڈنگ چلا دیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی قبض کرتا ہے، روک لیتا ہے، الانفس نفسن کی جمع ہے جان کو، روح کو، ٹھیک ہے جی، حین موتہا ان کی موت کے وقت، والتی اور وہ، لم تمت جو نہ مرے، فی منامہا اپنی نیند میں۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے نا، جس کو یوں سمجھ لیں، پہلے مفہوم سمجھ لیں پھر معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب اس میں بڑی جو ہے وہ فلاسفہ نے بھی بیان کی ہیں، مفسرین نے بھی بیان کی ہیں کہ روح مکمل طور پہ نکلتی ہے یا روح کا ایک بڑا حصہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس کی ایک کیفیت ہے، بالکل مکمل طور پہ تو نہیں ڈوبتی، لیکن کچھ نہ کچھ کا جسم کے ساتھ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ ظاہر ہے جو روح نیند کے اندر، انسان کی جو روح ہے نا جی، یوں سمجھ لیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روح کا ایک حصہ ہے، روح کا کوئی پارٹ ہے جو نکلتا ہے اور پھر وہ گھومتا رہتا ہے۔ انسان کو جب خواب آتے ہیں نا جی، تو وہ مختلف جگہوں پہ سیر کرتا ہوا مختلف جگہوں پہ مختلف عوالم پہ گزرتا ہے، تو وہاں ان کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خواب بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب انسان سو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی روح ایک طرح سے نکل جاتی ہے، اور یہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے دست قدرت میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں جس کی موت کا وقت ہو چکا ہو تو اس کی روح کو روک لیا جاتے، واپس آتی نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی رات کو سیدھا صحیح سالم تھا، سو گیا، صبح اٹھا ہی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی کہ رات کو جو ہے وہ صحیح سالم سویا تھا، لیکن صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، سویا ہی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ، آپ ذرا بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے مجھے آواز آ رہی کہ نہیں، ہینڈ فری میں چیک کر لوں۔ تو آواز آ رہی ہے جی؟ تو اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید نہیں آ رہی۔ جی آ رہی ہے استاد جی، آ رہی ہے جی۔ تو جس روح کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، جس انسان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی روح واپس ہی نہیں آتی، اور جس کا وقت نہیں آیا ہوتا تو اس کی روح کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ جسم کے اندر آ کے مل جاتی ہے اور ایک وقت تک زندہ رہتی ہے۔ وہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ہر سونے میں انسان کی روح جو اس کے نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے اس نے ہمیں موت دے دی تھی، وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو نیند میں انسان مرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ تو نیند کا موت کا بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی آپ بھی سمجھ لیں کہ موت ایک کامل طریقے سے روح کے نکل جانے کا نام ہے، اور نیند کے اندر جو ہے وہ روح کے ایک حصے کے نکل جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال تو اس آیت میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے روحوں کو، انفس نفس کی جمع یہاں جان مراد ہے، اور والتی لم تمت فی منامہا، اور ان کو بھی جو اپنی نیند میں لم تمت، جو اپنی نیند میں مرے نہ ہوں، یعنی فوت نہ ہوئے ہوں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس روک لیتا ہے اللہ اس نفوس کو جس پہ موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ویرسل الاخری، اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، اخری دوسروں کو، یعنی
جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، یعنی یہ جو معاملہ ہے اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس کے لیے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ بات بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے بنا لیا اللہ کے سوا شفعاء، شفاعت کرنے والے، ان لوگوں نے پکڑ لیے اللہ کے سوا سفارشی، شفاعت کرنے والے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اولو، کیا اگرچہ وہ اختیار نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ مالک نہ ہو کسی بھی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ وہ سمجھ رکھتے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ یعنی باوجود اس کے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ عقل و فہم نہیں رکھتے، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کر لیا، ان کو اللہ کے مقابلے میں کیا کر دیا، اپنا سفارشی بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ان مشرک لوگوں نے، یہاں ظاہر مشرکین مراد ہیں، کہ خدا کے سوا دوسروں کو معبود بنا دیا جو ان کی سفارش کریں گے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگرچہ یہ کچھ قدرت نہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، تو پھر بھی تم ایسے کرو گے۔ مقصد یہ کہ تمہاری عقل جو ہے وہ ماری گئی ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ نہ تو یہ بت اور نہ تو یہ شفاعہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ان کے اندر کوئی عقل و فہم ہے، اس کے باوجود تم نے اس کو اپنا سفارشی مان لیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ شفاعت جمیعا، کہ ساری کی ساری شفاعت، سفارش اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تمام کی تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہاں جی، اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اس کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا، ہاں جی، اللہ کا، وحدہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اکیلے اللہ کا، ایک واحد کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اشمئزت تو کیا ہو جاتے ہیں، یعنی متنفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نفرت اختیار کرنا، تو متنفر ہو جاتے ہیں، قلوب، دل، قلب ان کی جمع ہے، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے سوا اور معبودوں کا، ہاں جی، اور معبودوں کا اور بتوں کا، جن کو بھی وہ خدا اور بڑا مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں، ایک دم خوش ہونے لگتے ہیں۔ اذا مفاجاتی ہے، ٹھیک ہے نا، خرجت فاذا السبع واقف، تو مقصد یہ کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے جو کفار ہیں، ان کے دل منقبض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں کہ وہی ہمارے معبودوں کا ذکر آ گیا۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم، تو فیصلہ کرے گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے مابین، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ جو بنتے ہیں جو دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، بہت سارے خداؤں کے پجاری تھے، تو فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اے اللہ، آپ ہی فیصلہ فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ہو جائے، لِلَّذِينَ، وَلَوْ أَنَّ، اور اگر ہو، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کفر کیا، اگر ان کے لیے ہو جائے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا اور،
اور اس جتنا ماہو اس کے ساتھ ساری دولت مل جائے، ہاں جی، سارے خزانے مل جائیں، زمین کے سارے خزانے ان کو مل جائیں، اور ان کے ساتھ اور اتنا خزانہ ملا دیا جائے، سب کچھ ان کو قیامت کے دن مل جائے، اور پھر یہ اس کا فدیہ پیش کریں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، تو یہ قیامت کے دن عذاب سے نہیں چھوٹ سکیں گے، پھر کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی، پھر مال و اسباب دنیا کچھ کارگر نہیں ہوگا۔ لفتدو بھی، اور وہ کیا کر دیں، بدلے میں دے دیں اس کو، ہاں جی، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے، کہ بھئی قیامت کے برے عذاب کے بدلے میں آپ یہ لے رہے ہیں، ہمیں عذاب سے بچا لیں، پیسے لے رہے ہیں، یہ مال و اسباب لے رہے ہیں، ساری دنیا لے رہے ہیں، ہاں جی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما جو لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے، اب جس کا گمان نہیں تھا، جس کا یقین نہیں تھا، اب وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مفہوم آیت کے کیا ہوا کہ اگر یہ جو کفر و شرک کرنے والے ہیں، یہ جو ظالم ہیں، ہاں جی، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں آ جائیں، تمام دولت آ جائے، تمام مال و اسباب آ جائیں، ہاں جی، اور اسی طرح اتنا مزید آ جائے، دوہرا ہو جائے، اتنی زیادہ چیزیں ہوں، اور وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنا چاہیں، ہاں جی، کہ بھئی ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جائے، تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی، ہاں جی، تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام کا تمام وہ کچھ جو زمین میں ہے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اور اتنا ہی اور، لَفْتَدُوا بِهِ، اور اس کا فدیہ دے دے، لَفْتَدُوا بِهِ، پس وہ کیا کرتے ہیں، بدلے میں دے دیں اس کو، بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب کے بدلے میں، وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کو سامنے ظاہر ہونے لگا گا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے، وَبَدَا لَهُمْ سیئات ما کسبوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، سیئات برے اعمال، ما کسبوا جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کیے، جو کمائے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما وہ اعمال، ما وہ جو کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، جہنم کو نہیں مانتے تھے، اب وہ جہنم، اب وہ عذاب، اب وہ آگ ان کو گھیر لے گی، وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ظاہر ہو، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر ان کے برے کام جو وہ کیا کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو گھیر لے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب ہم دور کر دے، فَخَوَّلْنَاهُ، جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں، نعمتاً منا، اپنی طرف سے کوئی نعمت، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فقر و فاقہ آتے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس کو مال و اسباب سے نوازتے ہیں، اس کے اوپر فراوانی ہوتی ہے، تو کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ مجھے یہ دیا گیا ہے علی علم، میرے علم کی بنیاد پہ، میری سمجھ کی بنیاد پر، میری قابلیت کی بنیاد، یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں بڑا سمجھدار ہوں جی، غریب آدمی اس کو بیوقوف نظر آتا ہے، خود اپنے آپ سمجھدار نظر آتے ہیں، معاشرہ اسی طرح ہے، بل ہی فتنہ، بلکہ یہ کیا ہے جی، فتنہ ہے، آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، کہ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، فتنہ ہے، ان لوگوں کو علم نہیں ہے، ہاں جی، قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات، یقیناً یہی بات کہی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، بس کوئی نفع نہیں دیا انہم، اغنا عنہم یعنی ان کو نفع نہیں دیا، ما ان کے اعمال نے، کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے، جیسے قارون گزر گیا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اس کاروائی نے، ان کاموں نے کچھ ان کے کوئی کام نہیں آئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی انہوں سے عذاب کو دور نہیں کیا، ٹھیک ہے، صدق اللہ مولانا العظیم، بس میرے خیال میں آج کے اتنا ہی کافی ہے، ھذا والمرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔
جی ریکارڈنگ بند کریں، سوال ہے تو کر لیں. ہاں جی جی کوئی سوال تو نہیں ہے.